آج؟ جی الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے سورۃ طٰہٰ پر۔ سورۃ طٰہٰ یہ مکی سورت ہے اور تدوینی اعتبار سے اس کا 20واں نمبر ہے۔ جی، اس سے پہلے جو صورتیں تھیں اس میں سورۃ ابراہیم میں ایک موحد اعظم کا ذکر تھا جی، جنہوں نے توحید کا پیغام دیا، اور توحید کے پیغام کو رد کرنے والے بھی پیدا ہوئے، قبول کرنے والے بھی ہوئے۔ رد کرنے والوں نے شبہات پیش کیے، اور اللہ تبارک و تعالی نے پھر سورۃ ہجر میں اور پھر اگلی صورتوں میں ان کے جوابات دیے۔ جی، اس کے بعد جو ہے سورۃ بنی اسرائیل میں محبوب اعظم کا ذکر آیا۔ بالکل درست۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور محبوبیت کا ذکر ہوا، اور اسراء و معراج کا واقعہ پیش آیا، وہ ذکر کیا۔ اس کے بعد سورۃ کہف آئی، اس میں جو ہے وہ کتاب اعظم کا ذکر آیا جی جی، کہ قرآن کریم بھی کتاب اعظم، اور اسی سے اس کی ابتدا کی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوا۔ تو کتاب اعظم کے بعد جو ہے پھر سورۃ مریم کا ذکر آیا، تو اس میں فضل اعظم کا ذکر ہوا، اللہ کا فضل اعظم جی، کہ بغیر باپ کے بیٹا پیدا کر دیا، بالکل۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی، اور اس میں پھر وہ رحمتیں جو مختلف انبیاء پر ہوئیں ان کا تذکرہ اس سورۃ مریم کے اندر آیا۔ سو مریم کے بعد اب سورۃ طٰہٰ، سورۃ طٰہٰ میں کلیم اعظم کا ذکر ہے۔ کریم اعظم، کلیم اعظم، کلیم اعظم، کلیم جو اچھا۔ کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جی 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 جی، ان کا تذکرہ ہے کہ فرعون کے ساتھ مڑ پھیڑ ان کی کس طرح ہوئی، اچھا، تو یہ ان کو اللہ نے اپنا کلیم بنایا، تو کلیم اللہ کا ان کو خطاب دیا گیا۔ جی جی جی، تو یہ کلیم اعظم کا اس میں ذکر ہے، اور اس کی ابتدا جو ہے وہ محبوب عالم ہی سے کی، جی یعنی طٰہٰ کے لفظ سے کی، اور طٰہٰ جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی ہے۔ اچھا، ہاں، تو محبوب اعظم کے تذکرے سے اس کو شروع کیا، اس لیے کہ محبوب اعظم نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس محبت میں اپنی ابدیت کی ایسی شان دکھائی، اور قرآن کریم کا جو نزول، جو کتاب اعظم ان کو ملی تھی، اس کی اتباع میں ایسے گھلتے تھے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس صورت میں یہ کہنا پڑا کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے طٰہٰ ہم نے یہ قرآن تجھ پر اس لیے نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑ جائے۔ جی، تو اتنا زیادہ ابدیت کے اندر ڈوبتا چلا جاتا ہے، اور ایسی مشقت ہو جاتا ہے۔ یہ صرف جو ہے تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو صرف یہ ایک نصیحت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ جی، آپ ان کو نصیحت کیجئے، لیکن آپ اتنا نہ گھلیے کہ یہ جنت میں جانے والے بن جائیں، جہنم کی آگ سے بچ جائیں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کھڑے پاؤں پہ ورم آ جاتے تھے، اور یہ قرآن کی یعنی اس کتاب اعظم کی تلاوت یہ محبوب اعظم کر رہا ہے، جس محبت سے کرتا ہوگا اس کی کیا شان ہوگی کہ ملائکہ آسمان سے تڑپ کے نیچے آئیں۔ جی، یہ حالت تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خود کہنا پڑا کہ آپ اتنا نہ عبادت کیجئے، بس اپنا بھی خیال رکھیے، اتنا پریشان نہ ہو۔ دیکھیے۔ تو یہ محبوب اعظم سے اس کی ابتدا ہوئی۔ پھر آگے کلیم اعظم کا واقعہ بیان کیا کہ فرعون کے ساتھ کیسی مڑ بھیڑ ہوئی، اور وہ بھی جو فضل اعظم سورۃ مریم میں ذکر تھا اس کا ایک پیش خیمہ تھا، اس لیے کہ وہاں بغیر باپ کے بیٹا پیدا کیا، اور یہاں بغیر اسباب کے اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون پر فتح دی۔ بغیر اسباب کے، کوئی اسباب نہیں تھے، کیونکہ یہ ایک نہتے، اور وہ فرعون کتنا بڑا طاقتور بادشاہ، نہ صرف بادشاہ بلکہ وہ تو خدائی کے منصب پہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے، جی جی جی، تو اتنا طاقتور۔ تو یہ جو غریب نہتے بیچارے بنی اسرائیل کو بچا کے لے جا رہے ہیں، تو گویا کہ اس میں یہ بات واضح کر دی کہ اللہ کو جو فضل ہے وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اللہ کے فضل کے محتاج ہیں۔ بے شک، لہٰذا یہاں اللہ کا فضل تھا، بظاہر اسباب نہیں تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے فرعون جیسے جو ہے خدائی کا دعویٰ کرنے والے بادشاہ کو تہس نہس کر دیا اور اس کو ہلاک کر دیا۔ جی، تو یہ ذکر جو ہے اس سورۃ طٰہٰ کے اندر ہے، گویا کہ یہ کلیم اعظم کا تذکرہ اور اللہ کی رحمت کا ایک جو ہے گویا کہ شاہکار یہ سورۃ طٰہٰ بنی، بہت بڑا واقعہ ہے، بہت بڑا واقعہ ہے۔ جی، اور یہ سورۃ طٰہٰ مکی ہے، اور اس کی 135 جو ہے وہ آیات ہیں، جی، اور بہت مبارک صورت ہے۔ اس کی جہاں تک فضائل و فوائد کا تعلق ہے، اس کا ایک بڑا زبردست فائدہ ہے کہ جس بچی کی جو ہے شادی نہ ہوتی ہو یا بندش ہوتی ہو یا رشتے آتے ہیں ٹھہرتے نہیں ہیں، تو 21 مرتبہ کا اگر ختم کیا جائے اس صورت کا واہ، تو بہترین رشتہ مل جاتا ہے کیا اور بات، طے بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب ظاہر ہے گھر میں سب بیٹھ کے ایک مرتبہ جو ہے 21 مرتبہ ختم کر لیں اور دعا کر لیں، انشاءاللہ اسی ایک ہی مجلس کے بعد خیر کی خبر آ جائے گی۔ دیکھیے، اور یا یہ کہ اگر روز پڑھنی ہے تو روزانہ ایک دفعہ روزانہ پڑھتے رہیں تو 21 دن کے اندر یہ پوری کر لیں۔ جی، تو بہتر تو یہ ہے کہ میں کہا کرتا ہوں کہ شب جمعہ میں ایک ختم کر لیا کریں، جی،
شب جمعہ میں جن بچوں کا مسئلہ ہے شب جمعہ میں 21 دفعہ کا ختم کر لیا یعنی جو جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کو جی تو وہ کر لیں گے، یا ویسے جمعے کے دن کر لیں اگر دن میں خواتین جمع ہو کے کرنا چاہتی ہیں تو میں کہا 7 ختم یہ کریں گی جتنے دنوں میں تو شاندار رشتے آ جائیں گے، یعنی 7 دنوں میں 7 دفعہ ہر دن 21 بار جی بالکل جی یہ اس کا بہت بڑا نفع ہے۔ اور دوسرا سورۃ طٰہٰ میں یہ کہ جو آدمی اللہ کی سے غافل ہے اور قرآن پر عمل سے غافل ہے، آج کل بے دینی پیدا ہو جاتی بچوں میں بھی بڑوں میں بھی غفلت دین سے، تو ان کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ یہ اگر تلاوت کر کے پانی دم کر کے یا کھانا دم کر کے اگر پلایا جائے تو اس کے قلب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت میں سرشار کر دیتے ہیں جی اور دل جو ہے وہ دنیا کی آلائش سے پاک ہو کر عبادت کا ذوق پیدا ہونے لگتا ہے، جی یہ اس کا بہت بڑا نفع ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اگر دشمن ستاتے ہیں پریشان کرتے ہیں جیسے اس میں فرعون کا واقعہ موجود ہے تو اس کے لیے کہ روزانہ جو اس کو تلاوت کرے مختلف اوقات میں بھلے کر لے لیکن روز سورۃ طٰہٰ پوری کر دیا کرے تو کوئی دشمن ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ایک دفعہ سورت مکمل کریں دن میں۔ مکمل کر لیں بالکل، تو یہ اس کے فوائد ہیں۔ جی اور جہاں تک اس کی جو ہے خواب میں تعبیر کا تعلق ہے تو لکھا کہ اگر خواب میں یہ تلاوت کی یا سنی تو امام نافع ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مقابلہ جادوگروں کے ساتھ کسی موقع پہ کروائے گا اور پھر اللہ اس کو فتح دیں گے، اچھا مطلب جادوگر جو ہے یہ اس کے پیچھے لگیں گے اور یہ جادوگروں کا دشمن ہوگا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جادوگروں پر فتح دیں گے اور ان کے جادو توڑ دیں گے۔ تو بہت زبردست تعبیر ہے اس خواب کی۔ زبردست تعبیر ہے جی کیونکہ یہ اس کے اندر جو ہے وہ 79 اور 80 جو اس کی آیتیں ہیں 69 اور 70 وہ آیتیں تو ہیں جادو توڑنے کے لیے، اچھا کیونکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقابلہ جادوگروں سے ہوا کہ فرعون نے جب وہ مقابلہ کیا تو جادوگر ہی سامنے آیا، تو اس وجہ سے اس میں یہ بڑی تاثیر ہے کہ جادو کو توڑتی ہے۔ اور دوسرا یہ لکھا ہے کہ خواب میں اگر دیکھا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عبادت کا ذوق عطا فرمائیں گے، اپنا ایک خاص تعلق اور خاص طور پہ تہجد پڑھنے کی توفیق ہو جائے گی اس کو، یہ اس کے اندر بشارت ہے۔ اب جو سورت رسول پاک کے نام سے شروع ہو اس کی تو یہی خوبیاں ہونی چاہیے، بالکل یہ خوبیاں ہونی چاہیے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے خواب میں دیکھا تو مطلب یہ کہ اس کو قرآن کریم کے ساتھ ایک خاص ایک لگن اور محبت پیدا ہو جائے گی اور قرآن کی تلاوت اور اس پر عمل کی اس کو توفیق ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔